أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ جب اللہ یہ قضا کر لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، حتمی فیصلہ ہے، ادھر ادھر ہونے کا کوئی اس میں امکان باقی نہیں ہے۔ کل جب ہم نے بات ختم کی تھی تو بات یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور آج فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو۔ جب الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تو پھر وہی اس کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے کہ کسی کو سب سے بڑا تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے ذلت کا، عاجزی کا اظہار کیا جائے، اسی سے ساری امیدیں وابستہ کی جائیں، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ اس کے بغیر پوری کائنات میں نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، اکیلا اللہ ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے کہ اس سے یہ ساری توقع کی جائے، جب وہ اکیلا ہی ہے، تنہا ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ عام طور پر ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں مسلمان کہ وہ کسی اور کو بھی دعاؤں میں شریک کر لیتے ہیں، کوئی اور دعائیں نہیں سن سکتا۔ پوری کائنات کے ولی، اولیاء، غوث، قطب، ابدال مل جائیں، دعائیں نہیں سن سکتے۔ دعائیں تو اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی قبول فرماتا ہے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، کسی سے دعا مانگنا گویا عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اگر کسی اور کو عبادت میں شامل کر کے میرے پاس آئے تو پھر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ یہ فرمائے گا کہ دنیا میں جس کو میرا شریک ٹھہرایا تھا، آج اعمال کا بدلہ بھی اسی سے لے لو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی عبادات کا خیال کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرنا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا، اور یہ صرف یہاں نہیں، قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر فرمایا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے کہا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور والدین کے شکر ادا کرو، یعنی اپنے شکر کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا۔ یہاں بھی اپنے ذکر کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا، کیونکہ والدین کو اللہ نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور جو ذریعہ ہوتا ہے نا اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر انسان ذریعے کی قدر نہ کرے تو پھر بھی وہ چیز، وہ رحمت، وہ نعمت وہاں تک نہیں پہنچتی۔ یہ بلب ذریعہ ہے نا روشنی کا، بلب روشنی پیدا نہیں کر رہا، روشنی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ پتہ ہے کہ روشنی کہیں اور پیدا ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ بلب بھی توڑ دیں تو کیا پھر روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی، آپ نے ذریعے کو برباد کر دیا۔ تو یہی صورتحال والدین کی ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں پہنچانے کا اور پالنے کا، پرورش کرنے کا والدین کو ذریعہ بنایا۔
اس لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان صرف نیکی نہیں ہوتی، بہت ہی نیک سلوک جس میں دل بھی راضی ہو، ایسا سلوک جس میں دل بھی راضی ہو، تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، بہت ہی اچھا سلوک کرنا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا، صرف ایک بات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اگر وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے شریک کسی کو بنانا چاہیں اور تمہیں کہیں تو اس میں ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، باقی دنیا کے اندر جو معروف بات ہے ان پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ غیر مسلم ہیں، وہ میرے پاس آتی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ خاطر مدارت کرو، اچھا سلوک کرو۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے والد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ آئے تو پھر انہوں نے حضور سے پوچھا میں اپنے والد سے کیا سلوک کروں؟ ان کا اچھا سلوک کرو۔ یعنی والدین جو ہے، ماں ہو یا باپ ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر، فرمایا اگر تیری موجودگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ظاہر جوانی میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی والدین کو خدمت کی، لیکن بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ یعنی یہ آخری کلمہ ہے ناراضگی کا یا ان کے خلاف جانے کا، کہ وہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو بھی کسی ہر زبان کے اندر، یعنی کلمہ کہنا دور کی بات ہے، اگر انسان یہ کرنا ہوں تو یہ بھی اس میں آتا ہے، یعنی والدین نے ایک بات کہی اور بچے نے کہا ہوں، تو یہ بھی اسی میں آئے گا، یعنی یہ بھی قرآن کے اس حکم میں آئے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا بلکہ والدین کی اس بات کے خلاف ایک لمبا سانس بھرا، اوہو، یہ بھی اسی میں آئے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہاں تک اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہاں تک خیال کرنا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں ڈانٹنا، نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بڑی ہی ادب سے، نرمی سے بات کرنا۔ ان دونوں میں یہاں بھی جہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر تسمیہ کا صیغہ ہے، دونوں کا ذکر ہے برابر، ماں بھی اور باپ بھی، دونوں کا برابر حقوق ہے یہاں پہ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں پر من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنی عاجزی کے بازو اور عاجزی کے پر ان پر بچھائے رکھنا۔ اللہ اکبر، عجیب اللہ نے لفظ استعمال فرمایا یہاں پہ۔ کبھی آپ نے بڑی کسی مرغی کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو کیسے پروں کے نیچے چھپاتی ہے؟ یعنی مرغی پورے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا کے، یہ اس کے پر ہوتے ہیں جو بچوں کو چھپا لیتے ہیں، بارش ہو رہی ہو تو مرغی خود بھیگے گی، بچوں کو نہیں بھیگنے دے گی، پروں کے نیچے چھپا لے گی۔ تو اللہ نے یہی لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا، بازو بھی اس کا مطلب ہے، پر بھی اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اپنے والدین کے آگے عاجزی کے ساتھ، رحمت کے جذبے سے اپنے پروں کو جھکائے رکھنا اور جھک کے رہنا عاجزی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور صرف یہی نہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا کہ میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اور یہ دعا والدین کی موت، یعنی زندگی میں بھی اور ان کے موت کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور کرتے رہنا چاہیے کہ والدین کا حق ہے کہ انہیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اب بڑا سخت حکم دے دیا تھا کہ والدین کو ہوں بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ عاجزی۔ اب دیکھا کہ بندے تو میرے کمزور ہیں، آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو، تمہارے دلوں میں جو ہے نا تمہارا رب جانتا ہے۔ اب دیکھیں انسان ہے، اور والدین بوڑھے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں تو ان کا بڑھاپے میں مزاج بھی بدل جاتا ہے، چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی زبان سے اس طرح کا کلمہ نکل آتا ہے۔ اب اللہ نے اس سے بھی انسانوں کو چھوٹ دے دی، فرمایا کہ تمہارا رب یہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی اگر تمہارے دل والدین سے راضی ہیں، دلوں کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، اور وقتی طور پر کوئی ایسا کلمہ نکل گیا والدین سے، ان تکونوا صالحین، یعنی اگر تم سعادت مند ہو، فرما بردار ہو والدین کے، اور تمہارے دلوں کے اندر محبت اطاعت کا جذبہ موجود ہے،
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ کریم جو ہے پلٹ کر آنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے، تو معافی مانگ لینا۔ یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا مایوس نہ ہونا، ہو جاتا ہے، زندگی ہے، انسان ہے، کمزور ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، میں بڑا ہی غفور ہوں، رحیم ہوں، اور پلٹ کر آنے والوں کو میں مایوس نہیں کرتا۔ اب باپ کہتا ہے لوٹ آنے والا، پلٹ آنے والا، اگر کبھی ایسا ہو جائے والدین کی نافرمانی غلطی ہو جائے تو لوٹ آیا کرو، پلٹ آیا کرو، کہ میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اب والدین ہو گئے، اس کے بعد باقی جو رشتہ دار ہیں، باقی جو عزیز و اقربا ہیں، ان کا ذکر فرما رہے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق ادا کرتے رہنا، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے عام طور پر کہ مجھے اللہ نے جو رزق دیا ہے شاید مجھے ہی دیا ہے، ایسا نہیں ہے، اس رزق میں اوروں کو بھی حصے ہوتے ہیں۔ بعض رزق اللہ ایسا عطا فرماتے ہیں یہ رزق تم نے دوسروں کو بانٹنا ہے، اور تم جو دوسروں کو بانٹو گے اتنا ہی میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اگر انسان دوسروں کو نہ بانٹے تو پھر اللہ وہ تقسیم کرنے والا رزق روک لیتے ہیں، اور جو تقسیم کرنے والا ہے تو اللہ اس کو تقسیم کرنے کا صلاح بھی تو دیتے ہیں نا۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو غور کرتا رہے، مہربانی سمجھے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے دوسروں کا بندوبست کیا ہے، تو میں سب سے پہلے ان میں جو جن کا ذکر ہے وہ ہے تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز اقربا، ان کو نہ بھولنا، والمسکین، اور معاشرے کے جو مسکین غریب لوگ ہیں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا، ولا تبذر تبذیرا، لیکن اسراف نہ کرنا، بے جا مال نہ اڑانا، مال کو ضائع نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ اسراف کرنے والے، مال کو بے جا اڑانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گویا کہ مال کو ضائع کرنا، بے جا اڑانا، اسراف کرنا، یہ بھی ناشکری ہے، کیونکہ مال بھی ایک نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی، اور مال سے بھی انسانوں کے بہت ساری حاجات جو ہے اللہ پوری فرماتے ہیں، اس لیے اس نعمت کی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں خرچ کرنے کا ضروری ہے وہاں لازمی خرچ کرے، اور ضرور خرچ کرے، اور دل کھول کے خرچ کرے، لیکن جہاں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں بے جا اڑانا ہے، فرمایا وہاں بے جا نہ اڑانا، وہاں تم شیطانی کام کرو گے، کیونکہ بے جا اڑانے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہیں اعراض کرنا پڑے، ان سائل کو دے نہیں سکتے، تم بات تنگی، خود مسئلہ ہے، تنگی ہے، اعراض کرنا چاہتے ہو، جواب دینا چاہتے ہو، عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ تمہیں خود اپنے رب کی رحمت کا انتظار ہے، یعنی تم خود اس امید میں ہو کہ اللہ تمہیں رزق دے گا، تو پھر بھی تو کیا کرنا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر بھی سائل سے نرمی سے بات کرنا، اسے جھڑکنا نہ، معذرت کر لینا، نرمی سے بات کرنا، ڈانٹنا مت، اور اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرنا کہ جب میرا رب مجھ پر رحمت کرے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ لینا، یہ محاورہ ہے عربی کا کنجوسی کے لیے، بخل کے لیے، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھنا، فرمایا یہ کام نہ کرنا، بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی دل کھول دینا، یعنی خوب اڑا دینا مال کو، یعنی میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال، اسلام اعتدال کا دین ہے، تو مال خرچ کرنے کے اندر بھی نہ تو بخل سے کام لینا اور نہ ہی اسراف کرنا، اس کو بے جا اڑانا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یعنی ایسا نہ اڑا دینا کہ تم خود جو ہے بڑے ہی یعنی سخت تنگی کے اندر اور درماندہ جو ہے وہ رہ جاؤ، اور پھر تم دوسروں کی طرف تمہیں دیکھنا پڑے۔ اس لیے اعتدال کا رویہ اختیار کرنا، میانہ روی کا، دینے کی جگہ پہ ضرور دینا لیکن اس کو بے جا نہ اڑانا اور نہ ہی کنجوسی کرنا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اور فرمایا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ تیرا رب ہی ہے کہ جس پہ چاہتا ہے اپنے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں کہ رزق کا تنگ کرنا یہ بھی آزمائش ہے، اور رزق کا زیادہ دینا یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اس کی آزمائش کا طریقہ ہے وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ آزمانا اس نے ضرور ہے، یہ اس نے قانون بنایا ہے کہ میں نے کائنات جو خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یہ ہم نے قانون بنایا کہ ہم ضرور انسانوں کو آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش انسان کے رزق سے بھی ہوتی ہے، ہر انسان کو آزمائش کا پرچہ الگ ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو میں نے کون سا پرچہ دینا ہے، اس کے مطابق وہ دیتا ہے۔ اور ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما۔ اگر وہ لیکن آزمائش اگر بھیج دی تو پھر اس میں صبر اور استقامت انسان دکھائے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا رہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ سے صبر اور نماز سے مدد مانگتے رہو، اللہ ہی اس آزمائش کو دور کرے گا۔ فرمایا تمہارا رب ہی ہے جو تم پر رزق کے دروازے وسیع کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تنگی میں تمہاری نگاہیں کسی اور طرف اڑ جائیں، کسی اور در پہ تم جا پڑو، کیونکہ اور بھی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے مشہور ہے نا، فلاں نے فلاں کا رزق بند کر دیا۔ ارے اللہ کے بندو، کوئی ہے جو رزق بند کر سکے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے کہ اپنے بندے کا رزق بند کر سکے؟ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی طرف لو لگانی چاہیے، اللہ ہی اس کو وسیع کرے گا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے تنگی کبھی بھیجتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے، باقی ساری مخلوق مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اگر اللہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی رزق کو بند نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اور لوگوں دیکھ لو، تمہارا رب جو ہے اپنے بندوں پہ بڑا ہی آگاہ ہے، خبردار ہے، جانتا ہے ان کے معاملات کو، کیونکہ وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ تو جب وہ سب کچھ ہے تو پھر اسی سے ساری امیدیں وابستہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی طرف رجوع کرنا، وہی تمہارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ ایک اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارے سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔